نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 114۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہی مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے رہو۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ اب اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا ظالم کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے، نیکی اور اطاعت کے کاموں سے، نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے روکے اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ 6 ہجری میں قریش نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر و فکر سے روکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کی عبادت سے روکا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا تھا اور اس کی تحریم کاری میں حصہ لیا تھا۔ مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بیت اللہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نصارہ تھے جنہوں نے یہود کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور بخت نصر بابلی مجوسی کی مدد کی تھی جس کی بیت المقدس کو تاراج کیا تھا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر اور انہیں ظاہری اور معنوی طور پر آباد کرنے سے بڑھ کر ایمان والی کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند کرنے کا اور ان کی عزت کا حکم دیا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دب کر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں جانا چاہیے۔ جو عبادت گاہوں کے ویران کرنے کے در پہ ہو اور اس میں داخل نہ ہو، جو ویرانی چاہتے ہوئے وہ ڈرتے ہوئے عبادت گاہوں میں داخل ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بھاری سزا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے: اے اللہ، تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کرنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔